کیا آپ کو خداوند کا وعدہ یاد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے چھڑائے گا؟ اب خداوند نے اپنے اس منصوبے کے مطابق موسیٰ سے کہا، تو فرعون کے پاس جا کر کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر تو انہیں جانے نہ دے گا تو میں ملک مصر پر مینڈکوں کی آفت بھیجوں گا اور اسے برباد کر دوں گا۔ خداوند نے اس دفعہ بھی فرعون کو اور اس کے لوگوں کو سزا دینے سے پہلے انہیں خبردار کیا۔ تو اب کیا فرعون خداوند کی بات سنے گا؟ بالکل نہیں۔ اس نے خداوند کی خبرداری پر توجہ نہیں دی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون کو کہہ کہ وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر اسے تمام دریاؤں اور ندیوں پر اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پانی میں سے بہت سارے مینڈک نکل آئے اور پورے ملک میں پھیل گئے۔ فرعون نے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے جادوگر بھی یہی کام کر سکیں گے انہیں بلایا، اور جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کے کہنے پر بھی پانی میں سے مینڈک نکل آئے۔ اس سے آپ شیطان کی قدرت دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خداوند ابھی آپ کو دکھائے گا۔ اب حالات بہت خراب ہو گئے۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آ رہے تھے۔ وہ نہ صرف گھروں کے باہر بلکہ اندر بھی گھسے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں، وہ کھڑکیوں میں سے گھروں کے اندر اور میزوں اور کھانے والی چیزوں پر گھستے پھرے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے بستروں پر بھی چڑھ گئے۔ اوہ، یہ بہت ہی برا اور مشکل وقت تھا۔ فرعون کے جادوگر اس آفت کو روک نہیں سکتے تھے۔ پھر فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے محل میں بلایا۔ آپ ان دونوں کو دیکھ لیں۔ فرعون کا محل بھی مینڈکوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، اپنے خداوند سے دعا کرو کہ وہ میرے ملک سے اور میرے محل میں سے مینڈکوں کو دور کر دے، پھر میں تمہارے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے جانے دوں گا۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، میں کس وقت یہ دعا کروں؟ وہ چاہتا تھا کہ فرعون اس بات کا ذرا بھی شک نہ کرے کہ صرف خداوند ہی یہ آفت دور کر سکتا ہے۔ فرعون نے جواب دیا، یہ دعا کل کی جائے۔ اگلی صبح موسیٰ نے خداوند سے درخواست کی اور خداوند نے اس کی فریاد سنی۔ اس بات سے ہم جان جاتے ہیں کہ خداوند ہماری دعائیں سنتا ہے، کیونکہ موسیٰ کی دعا کے بعد سارے مینڈک مر گئے۔ پھر لوگوں نے اپنے گھروں میں سے انہیں جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے اور پورے ملک میں بدبو پھیلنے لگی۔ لیکن اس آفت کے ختم ہونے پر فرعون نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خداوند کا حکم نہیں مانے گا اور لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اوہو! جب ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں تو نتیجہ برا ہوتا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ کہ وہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مارے تاکہ وہ تمام ملک میں جوئیں بن جائیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اتنی زیادہ جوئیں ہوں تو کیسا حال ہوگا، کیونکہ جوئیں کاٹتی ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے جوئیں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہوئے اور فرعون سے کہنے لگے، یہ خدا کا کام ہے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ خدا کی قدرت ان کی اور شیطان کی قدرت سے بہت زیادہ ہے۔
لیکن جیسا کہ خداوند موسیٰ کو پہلے بتا چکا تھا، فرعون نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اپنی قدرت اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچانیں اور اس کی عزت اور احترام کریں۔ خدا آج کل بھی یہی کام کرتا ہے۔ وہ اپنی بڑی قدرت سے ہم پر بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد خدا کی خلق کی ہوئی خوبصورت کائنات کو دیکھیں۔ ان چیزوں سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں بھی اس کی قدرت دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کی بڑی قدرت اور بڑے بڑے کاموں کے لیے اس کی تعریف کریں اور ہمیشہ اسے جلال دیں۔